ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام العادلین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ جب میں سوچ رہا تھا اس کی شان کے بارے میں کیا میں بولوں کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ میرا عمر ہوتا۔ ذرا سوچئے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، مرتبہ اور اسٹیٹس کیا ہے۔ میرے بعد یعنی نبوت کے دروازے بند ہیں، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا۔ آپ توجہ کریں اس بات پر۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لائے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ کر اسلام قبول کیا ہے، تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے خلاف تھے، یہ کہتے تھے کہ اسلام کے اندر 39 مین 39 بندے مسلمان ہو گئے ہیں، میں دیکھتا ہوں عمر کے ہوتے 40واں بندہ کیسے مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے تھے، نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی تھی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار کی نگاہ پڑ گئی تھی اور سرکار نے دعا کی تھی یا اللہ عمر اسلام کو دے دے، یا اللہ عمر اسلام میں آئے گا تو اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو فاروق اعظم کے لیے دعا ہو رہی تھی، ادھر وہ کہہ رہے تھے میرے ہوتے ہوئے 40واں بندہ مسلمان ہو نہیں سکتا، میں سر قلم کر دوں گا، تن سے جدا کر دوں گا۔ فاروق اعظم کے لیے سرکار نے دعا کی، اللہ رب العزت کی مشیت کیا ہے وہ تو وہی جانتا ہے۔ فرمایا عمر تو کہہ رہا ہے کہ 40واں بندہ مسلمان نہیں ہونے دوں گا، عمر تجھے ہی مسلمان کر کے نہ دکھایا تو مجھے رب نہ کیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی 40 میں مسلمان ہو گئے۔ اور پھر جب سرکار کی دین میں آئے تو نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری سال کے بعد خلیفہ بنے، ہیڈ آف اسٹیٹ بنے۔ دی مائیکل ایچ ہارٹ نے دی 100 گریٹ پیپل کے اندر 100 جو 100 پرسنالٹیز ہیں، 100 شخصیات ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں فاروق اعظم کا نام بھی لکھا ہے، فرسٹ آف آل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، تیسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہے، 21ویں نمبر پر حضرت فاروق اعظم کا نام لکھا ہے۔ آدھی دنیا کے حکمران ہیں اور یہ رو رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا وہ اس لیے رہا ہوں کہ میرا باپ خطاب مجھے مارتا تھا اور کہتا تھا 5 اونٹ تیرے سے لائن میں نہیں لگتے، ایک اونٹ کو سیدھا کرتے تو دوسرا لائن توڑ دیتا ہے، دوسرا تیسرا توڑ دیتا ہے۔ آج اس لیے رو رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آئے، سرکار کا کرنا پڑا ہے، اللہ نے آدھی دنیا کا حکمران بنا دیا ہے۔ اور وہ عمر کہ جب خلیفہ بنے ہیں مدینہ شریف کی زمین پر زلزلہ آتا ہے، اپنا دھرا زور سے اٹھا کر زمین پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کرنی کرنی الم اعدل الیک، کرنی الم اعدل الیک، کرنی الم اعدل الیک۔ زمین کیوں کانپتی ہے؟ نبی پاک کا نوکر فاروق اعظم عدل انصاف نہیں کرتا، کبھی زلزلہ اس طرف نہ آیا۔ فاروق اعظم ایسے ہے، اور فاروق اعظم امیر المومنین وہ ہیں کہ آدھی دنیا کا حکمران ہے اور اپنے اونٹ کو نہلا رہے ہیں، تیل مل رہے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا نے کسی اور صحابی نے غالباً یہ بات کہی کہ عمر آپ اونٹ کو خود نہلا رہے ہیں، خود تیل لگا رہے ہیں، یہ کام کسی خادم سے کسی نوکر سے کروانا تھا۔ فاروق اعظم کہنے لگے وہ علی میرے اوپر آپ میرے تو بڑا بڑا نوکر ہے، اور میرے سے بڑا کون سا خادم؟ اتنی بڑی آدھی دنیا کا حکمران ہو اور اینٹ کے سرانے پر سوئے، آدھی دنیا کا حکمران ہو اور سوکھی روٹی کو تناول فرمائے، آدھی دنیا کا حکمران ہو اور رات کو گلیوں کے اندر گشت کرے، آدھی دنیا کا حکمران ہو اور پیاسے بلی اور کتے کو نہ مرنے دے، ارے آدھی دنیا کا حکمران ہو اور کوئی غریب سوکھا اور بھوکا مر نہ جائے، ارے آدھی دنیا کا حکمران ہو اور پھر بھی کتنے کتنے دنوں کا باسی کھانا کھائے، آدھی دنیا کا حکمران ہو اور پھر بھی داڑھی میں سفید بال آ جائیں تو کہے کہ اب مجھے موت کوئی یاد نہ کروائے، اب موت کے قاصد داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں۔ آدھی دنیا کا
کہا ہے کہ شہد کھا لو کچھ نہیں ہوگا. آدھی دنیا کو حکمران ہے, شہد پاس نہیں ہے, اور لوگوں سے کہہ رہا کہ تم شہد دو گے تو میں کھاؤں گا ورنہ میں نہیں کھاؤں گا. آدھی دنیا کا حکمران ہو, تقویٰ بھی ہے, اللہ کا خوف بھی ہے, اللہ کا ڈر بھی ہے, عبادت بھی ہے, ریاضت بھی ہے, تقویٰ بھی ہے, اخلاص بھی ہے, نمازوں کی پابندی بھی ہے, تلاوت قرآن بھی ہے. ارے دنیا کے سارے معاملات, لوگوں کے معاملات بھی سننے ہیں, اور پھر رات کو اینٹوں کا سہارا رکھ کے سو جانا ہے. اور کہا کہ لوگوں تم کہتے ہو کہ اچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے, اپنے دسترخوان کے اوپر ساتھی ساتھی ڈشیں رکھتے اور 5 سے 7 لقمے کھاتے, اس سے زیادہ عمر کھانا ہی نہ کھاتے. تو کہا ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے, آپ پرانا کھانا کھاتے ہیں, آپ کے کھانے پر سوکھی روٹی ہوتی ہے اور سالن ہوتا ہے, کتنے دن پرانی روٹی. تو فاروق اعظم کہیں میں نے نبی پاک کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا, میں نے سرکار کے دسترخوان پر 1 ڈش سے زیادہ کبھی اور ڈش دیکھی نہیں, ایک ہی کھانا دیکھا ہے. یہاں تو 50 کھانے ہوں تو پھر بھی ہمارا جی نہیں بھرتا. تو فاروق اعظم نے کہا میں اس لیے سوکھی روٹی کھاتا ہوں, اس لیے پرانا کھانا کھاتا ہوں کہ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے جس کھجور کے ساتھ سحری کرتے تھے اسی کھجور کی گٹھلی کے ساتھ افطاری بھی کرتے تھے, پانی کے ساتھ. تیری جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, آقا تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. اور اس عمر کی اس عدل و انصاف پر اور عمر کے تقوی پر بھی قربان جائیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں شاعر نے کہا کہ جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر, عمر, عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اس عمر کی بات کرتے ہو, یہ فاروق اعظم جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا. آج جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں اس کو جمع کیا, عثمان غنی رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کے ساتھ مشاورت کی, جمع کیا. اس کے بعد پھر عثمان غنی نے اس کو جلدوں کے اندر رکھا, مولا علی نے مزید آگے اس کو بلایا. بڑی قربانیاں ہیں. اللہ پاک ہمیں فاروق اعظم سے سچی محبت عطا فرمائے, ان کے اخلاص, ان کے تقوی اور ان کے عدل کا صدقہ. اللہ ہمیں تقوی کی دولت, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صداقت, اللہ پاک ہمیں بھی عدل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور فاروق اعظم جس راستے سے گزرتے تھے شیطان بھی ہٹ جاتا تھا, شیطان بھی رستہ چھوڑ دیتا تھا. ایسے عمر تھے. اللہ پاک ہمیں فاروق اعظم کا صدقہ شیطانی وسوسوں سے بھی محفوظ فرمائے, سرکار کے صحابہ سے محبت نصیب فرمائے. آمین.